سے بچوں کی جیسی عمر تھوڑی سی بڑھتی ہے تو ان کیجز میں شفٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لازمی میل اور فیمیل سپریٹ ہو جاتے ہیں اور تعداد ان کی کم ہو جاتی ہے فی پنجرے کے حساب۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے آسان بیماری سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے، یعنی اسکیبیز کی بیماری بظاہر چھوٹی سی بیماری ہے لیکن یہ کمرشل فارم پہ زیادہ نقصان اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں ان کے چارے کے لیے زمین کی بات ہے تو اس میں بھی علاقے کی بنیاد پہ بارانی زمین اور نہری زمین کی بنیاد پہ اس کے فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا خرگوش فارمنگ کے لیے جگہ کی ضرورت۔ یہ دو پہلوؤں سے اس پہ ہم بات کریں گے۔ نمبر ایک، شیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ جہاں پہ آپ نے خرگوش رکھنے ہیں وہ جگہ کتنی ہونی چاہیے ریبٹس کی تعداد کی بنیاد پہ۔ نمبر دو، اس کے لیے جو چارہ آپ اگاتے ہیں تو چارے کے لیے کتنی زمین کم از کم ہونی چاہیے، اس بنیاد پہ بات کریں گے۔ جو 60 خرگوشوں والا، تو 60 خرگوشوں کے لیے جو پیرنٹل فلاک پلس ساتھ میں جو پروڈکشن ہوتی ہے تو پروڈکشن کے لیے خالی کیجز لازمی اس کی لازمی جو ہے وہ جگہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو شیڈ اگر 60 خرگوشوں کی بنیاد پر ہو تو کم از کم کورڈ ایریا 6 مرلے کے آس پاس ہونی چاہیے، کم از کم 6 مرلہ کے حساب سے۔ اگر کوئی فرض کریں اندر کوئی اور زیادہ سامان ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے، فیڈ اور باقی چیزیں اکوپمنٹ یا چھوٹا سا آفس اندر بنانا چاہتے ہو تو اس بنیادی 7 سے 8 مرلے یا 10 مرلے تک بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پہ اگر 120 خرگوش اور اس کی جو پیداوار ٹوٹل ملا کے یہ لگ بھگ سمجھ لیں کہ 450 سے لے کر 600 خرگوش کی بنیاد پہ ٹوٹل جو ہے تعداد بن سکتی ہے اس کی بنیاد پہ کم از کم ایک فارمر کے پاس 10 سے لے کر تو 12-13 مرلے کورڈ ایریا ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ آفس اور باقی میٹیریل وغیرہ بھی اندر رکھتا ہے، چارہ جات وغیرہ یہ بھی اندر رکھتے ہیں تو اس حساب سے پھر جگہ کی ضرورت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر 350 خرگوش اور ان کی جو پیداوار کی بات کریں تو اس بنیاد پہ کم از کم ایک فارمر کے پاس جو کورڈ ایریا ہو تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ ایک شیڈ نہیں ہوتا، 2 شیڈ ہوتے ہیں۔ ایک شیڈ میں صرف اور صرف پیرنٹل فلاک ہوتا ہے، دوسرے شیڈ میں ساتھ میں دوسرا شیڈ ہوتا ہے جس میں بچوں کے لیے نظام بنایا جاتا ہے، بچوں کے لیے قطار میں پنجرے بنائے جاتے ہیں۔ قطار میں بھی اس طرح ہوتا ہے نا، فرض کریں یہ 4 رو آپ نے بنا لی ہے شیڈ میں، جیسے ماداؤں سے بچے ہٹاتے ہیں تو پہلے اس رو میں آتے ہیں، ایک پنجرے میں زیادہ سے زیادہ بچے رکھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اگر بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ 2 رو جو ہے وہ کور کر لیں گے۔ میل فیمیل عمومی طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں یا الگ الگ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ 2x2 فیٹ کے کیجز بناتے ہیں، بعض لوگ 2x2.5 فیٹ کے کیجز بناتے ہیں بچوں کے لیے، تو اس لحاظ سے پھر جہاں جس کے لیے پاسبل ہو تو فیمیل اس حساب سے وہ الگ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہاں سے بچوں کی جیسی عمر تھوڑی سی بڑھتی ہے تو ان کیجز میں شفٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لازمی میل اور فیمیل سپریٹ ہو جاتے ہیں اور تعداد ان کی کم ہو جاتی ہے فی پنجرے کے حساب سے، چونکہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہ والے پنجرے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر جو ماداؤں سے جو بچے الگ ہو کے آتے ہیں تو ایک طرح سے ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، یہاں سے ماداؤں سے بچے یہاں پہ، یہاں سے پھر یہاں پہ اور یہاں سے پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک نان اسٹاپ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جو لارجر اسکیل پہ ہوتا ہے 350 ریبٹ کے لیے جو کورڈ ایریا ہونی چاہیے کم از کم 10-12 مرلے کا کورڈ فارم ہونا چاہیے کم از کم۔ میکسیمم اگر سامان اندر رکھتے ہیں تو 15 مرلے تک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی پروڈکشن یعنی بچوں کے لیے اگر فارم کی بات کریں تو کم از کم 1 کنال کے کم و بیش آپ کے ان کے پاس کورڈ ایریا ہونا چاہیے اس کی پروڈکشن کے لیے منیمم 1 کنال کا کورڈ۔ جس طرح یہ ہمارے شیڈ ہے تو یہ 1 کنال کے 1 شیڈ ہے، 3 شیڈ ہیں۔ اچھا، جہاں ان کے چارے کے لیے زمین کی بات ہے تو اس میں بھی علاقے کی بنیاد پہ بارانی زمین اور نہری زمین کی بنیاد پہ اس کے فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بارانی علاقہ ہے جہاں پہ جتنی زمین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جو نہری زمین ہے تو اس کا تقریباً ہم جو ہے 30% ہم لیس کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہاں پہ 30% پیداوار کم آتی ہے بنسبت نہری زمین، تو اس لحاظ سے اگر فرض کریں
120 خرگوش کو لے لیتے ہیں, اس حساب سے اپنے پھر فگرز کو اپ ڈاؤن آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو 120 خرگوش اور اس کی ساتھ میں پیداوار جو ٹوٹل ملا کے سمجھ لیں کہ 500-600 کے آس پاس 450 کے آس پاس ٹوٹل ریبٹ بن سکتا ہے. اس کی بنیاد پہ بارانی علاقے میں آپ کے پاس 12 سے 15 کنال زمین ہونی چاہیے. 12 سے 15 کنال زمین ہونی چاہیے اگر آپ اس فارمنگ کو جو ہے یقینی بنانا چاہتے ہیں جس میں چارے کے استعمال بے تحاشا زیادہ ہو. یہ وہ ماڈل ہے جس میں آپ کے خرگوشوں کا خوراک کا مین ذریعہ جو ہے وہ چارہ جات ہی ہوتے ہیں. یہ جو فیڈ یعنی ایسے دن بھی ہمارے فارم پہ آئے ہیں کہ 13 دن ہم نے فیڈ نہیں کھلائی, ریبٹ اویلیبل نہیں تھی یا کچھ وجوہات کی وجہ سے کمپنی نے جو ہے وہ پروڈکشن روک لی تھی, لیکن ہمارے ریبٹ جو ہے وہ چلتے رہے. کیوں چلتے رہے؟ چونکہ وافر مقدار میں چارہ جات اور اچھے چارہ جات, شرط یہ اچھے چارہ جات میں کس میں آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. تو آپ کے پاس جگہ زیادہ ہونی چاہیے. اگر تو 60 خرگوشوں والا ماڈل ہو تو اس لحاظ سے پھر کم از کم وہ 6-7-8 کنال کے لگ بھگ جو ہے وہ جگہ لازمی لگائے چارے میں. اگر یہ نہری زمین ہو تو اس لحاظ سے کم ہو جائے گی, اس کی مطلب والیوم کم ہو جائے گا, کنال کم ہو جائے گی. 30% آپ لیس کر دیں اس کو, 30%. اچھا یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہے, اس کے متعلق کچھ سوال ہو تو وہ کر لیں. جو پنجرے ہیں نا یہ بالکل سیدھے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, درمیان میں فاصلہ ضروری ہے؟ نہیں, یہ رکھ سکتے ہیں. سائڈوں پہ ذرا وہ فاصلہ رکھنا پڑے گا. دیکھیں سائڈوں پہ تو آپ کے فیڈر لگے ہوتے ہیں, دروازے ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر بات ہے لازمی فاصلہ رکھنا پڑے گا. جو پنجرے کے ساتھ دوسرا پنجرا ایک قطار میں بالکل جڑا ہوا رکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اگر یہ ساتھ جڑے ہوں پنجرے میں, کسی ایک پنجرے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ دوسرے تک پھیل نہیں سکتا. وہ تو آلریڈی سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں. بہرحال جو بیمار خرگوش ہوتا ہے نا, کوشش ہوتی ہے جو بیمار خرگوش ہوتا ہے اس کو اٹھا کے کسی سائڈ پہ دوسرے پنجرے میں شفٹ کر دیتے ہیں, آئسولیٹ کر دیتے ہیں, پھر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور پراپر ڈس انفیکشن کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے فارم. نان سٹاپ طریقے سے روٹین کا بھی حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا خرگوش ہے متاثرہ جس میں کوئی ایسی بیماری سامنے آ گئی کہ وہ باقی خرگوشوں کو متاثر کر سکتی ہے, تو اس بنیاد پہ ہم جو ہے اس پنجرے کو ڈس انفیکٹ کر لازمی کرتے ہیں. ویسے کون سی والی بیماری زیادہ تر ہونی چاہیے کہ اس کو الگ کرنا؟ دیکھیں یہ دیکھا گیا ہے کہ سب سے آسان بیماری سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے. یعنی اسکیبیز کی بیماری بظاہر چھوٹی سی بیماری ہے, لیکن یہ کمرشل فارم پہ زیادہ نقصان اس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس کی وجہ سے آپ کے خرگوشوں کی جو گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. مادائیں جو ہے وہ خوراک کم کر دیتی ہیں تو دودھ کم ہو جاتا ہے, تو بچوں میں جو گروتھ آنی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی, یا بچوں میں بھی وہ بیماری منتقل ہوتی ہے. تو یعنی ڈسکمفارٹ ہوتا ہے نا, ایک میرے پاؤں میں درد ہو تو میں کیسے کھا سکتا ہوں ٹھیک سے, تو ایسے ہی نیچے سے بال جھڑ جاتے ہیں. یعنی ان کے جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ نیچے سے بال ہے وہ ان کو کمفارٹ دیتی ہے. اگر وہ بال جھڑ جائیں اسکیبیز کی وجہ سے, یا ناک پہ اسکیبیز آ گئی ہیں, اس کی بھی قسمیں سرکوپٹک اسکیبیز ہیں, مائکوسز ہے, اس طرح مختلف قسمیں ہیں. تو بعض ایسے جو چھوٹے چھوٹے دانے سے بھی بناتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں, ایچنگ ہوتی ہے. تو ڈسکمفارٹ کی وجہ سے ریبٹ نہیں کھاتے تو بڑا سٹنٹڈ گروتھ رہ جاتا ہے. اسپیشلی وہ فارم جو کہ پیرنٹل فلاک ہو, وہاں پہ تو بہت برے طریقے سے نقصان دیتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ایسی ہیں جن کو مطلب آئسولیٹ کر کے رکھنا ممکن ہو تو بالکل زکام والی بیماری میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے زکام والی بیماری ایسی بیماری کہ وہ ان میں موربڈ ہوتی ہے, یعنی کہ ان میں پہلے ہی موجود ہوتی ہے, لیکن وہ سر تبھی اٹھاتی ہے نا جبکہ ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے, خوراک کمزور ہوتی ہے, سفری بخار ہو جاتا ہے, دودھ خرگوش آپ نے بھجوا دیے, اوور کراؤڈ کر کے رکھ دیے, شدید گرمی آ گئی ہے, تو پھر وہ بیماری سر اٹھاتی ہے. ورنہ تو وہ ڈورمنٹ رہتی ہے, جسم کے اندر رہتی ہے اور خاموش بیٹھی رہتی ہے وہ بیماری, وہ کالونائزیشن نہیں کر رہی ہوتی. اچھا, ہمارا جو شیڈ ہے جس میں ابھی کرنٹلی ہم نے رکھا ہے
وہ تقریباً ہے 25-50 کا، اور اس میں ہم نے جو کیج کا سائز ہے وہ ہے تقریباً 2 بائی 2.5 کا، 2.5 فٹ چوڑا ہے اور 2 فٹ 2.5 فٹ لمبا ہے اور 2 فٹ چوڑا ہے. تو اس میں جو ہم نے حساب لگایا تھا کہ اس شیڈ میں تقریباً 60 کے قریب بریڈنگ فیمیلز رکھی جا سکتی ہیں. یہ کتنی جگہ کتنی تھی؟ 25-50. 25-50 کتنے مرلے بنتے ہیں؟ 5 یہ بنتے ہیں جی 272 روپے ڈیوائڈیڈ بائی 272. آج کل 250 پہ کرتے ہیں نا، 4-5 ہمارا بھی یہی یہ تقریباً 4.5 مرلے بنتے ہیں جی. اور اس میں تقریباً 60 کے قریب ہم نے دیکھا کہ پنجرے رکھے جا سکتے ہیں کہ جس میں 60 کے قریب بریڈنگ فیمیلز رکھی جائے. تو یہ آپ کے حساب سے ٹھیک ہے یا؟ دیکھیں صرف بریڈنگ فیمیل تو نہیں ہوتی نا، ساتھ میں بچے بھی ہوتے ہیں. جی جی. اس کے لیے پھر کیجز اسی میں رکھے ہوئے ہیں. ابھی تو اتنی وہ ہے ہی نہیں، تو میں نے ویسے بتایا کہ اندازہ لگایا تھا کہ اتنے کیجز رکھے جا سکتے ہیں اس میں. دیکھیں یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ اس میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض شیڈ کی اگر چوڑائی فرض کریں 25 ہے اور آپ کے مقابلے بعض دوسرا شیڈ ہو اس کی ڈائمینشن ہو 45 یا 40/30، تو ہو سکتے ہیں ان کے رو آپ کی نسبت ڈبل آ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ سم ٹائم وہ جگہ ایسی بن جاتی ہے نا کہ آپ اگر راستہ چھوڑتے ہیں تو صرف تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا پورا رو جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے، یعنی وہ ممکن نہیں ہو پاتا. صحیح. جیسے یہ شیڈ ہے تو کافی بڑا، لیکن بیچ میں سے پلرز ہیں جس کی وجہ سے زیادہ رو ممکن نہیں ہے. جی. تو وہ اسٹرکچر ٹو اسٹرکچر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. شیڈ کے اوپر چھت جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے بہتر یہ ہے؟ ہر وہ چھت جو ہیٹ کو کم سے کم نیچے آنے دے یا نہ آنے دے، چاہے وہ کوئی بھی مٹیریل کا بن جائے. اچھا یہ شمال جنوباً ہونا چاہیے یا مشرق مغرب؟ یہ جس طرح مرغیوں کا ہوتا ہے، اور یہ میرا حال ہے شمال جنوباً ہوتا ہے نا. ہاں جی. یعنی جدھر سے دھوپ نکل کے اس طرح جا رہی ہے نا، تو اسی حساب سے جو ہے یہ شیڈ بھی اس طرح سے. اچھا یہ کیا کہتے ہیں، جگہ کو لے کے کچھ سوالات ہیں ذہن میں تو کر لیں ورنہ پھر آگے بڑھتے ہیں. صفائی کو آگے کریں گے. اچھا آپ وہ کہہ رہے تھے اس کی برانی زمین کی اور نہری زمین کی نا، یہ جو آپ کا روسیں لگا ہوا ہے اس سائڈ پہ میں آتے ہوئے دیکھا، وہ جو نہری زمین پہ بھی اگر اچھی پیداوار ہو تو اسی طرح ہوتی ہے، یہ بھی بڑا زبردست اور گھنا اور سبز. اور اس پہ ہم نے پائپ سے پانی لگایا تھا، پائپ سے، پہلی بات. دوسری بات، اس میں ریبٹ کا منیور، ریبٹ کی جو منگنیاں ہیں بے تحاشا زیادہ استعمال ہوا ہے اس میں. کھاد پھول میں تو ایسا کھاد اس کو ملا، ایسا کھاد کہ ابھی وہ کٹائی اینڈ تک نہیں پہنچی اور پیچھے سے پھر لگ بھگ 1 فٹ ہو گیا. اچھا کٹائی جب آپ کرتے ہیں اس کی گھاس کی، وہ کس لیول پہ جب کوئی لوگ کرتے ہیں؟ جب کہ پھول نہ نکلا ہو. اچھا میں نے جو بکریوں کے بارے میں ہوتی ہے نا کہ جب اس کے اوپر پھول نکل آئے نا تھوڑا زیادہ مقدار میں، اس ٹائم یہ تھوڑا ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، اور اینڈ میں نا اگر آپ نے کراسنگ کرانی ہو تو اس ٹائم اس کو اگر آپ کاٹ کے ڈالیں گے، جو ایسی جو کراسنگ کے لیے تھوڑی ڈیلے کر رہی ہیں تو اگر آپ ڈالیں گے تو وہ کراسنگ کے لیے بکریوں میں جو چلتا ہے تو وہ ریڈی ہو جاتا ہے. دیکھیں اس ان میں جو آلریڈی کراس ہوں گی، گبن ہوں گی، تو ان کے اباسن کا بھی پتہ ہوتا ہے. اب دیکھیں جو پھول نکلتا ہے نا، پھول ظاہر بات ہے وہ بھی چارے کا حصہ ہوتا ہے. اگر وہ پھول ریبٹ کھا رہا ہے تو اس کے کیا ریزلٹس آئیں گے، کیا نتائج آئیں گے، یہ کہنا قبل اس میں سنا ہے جو ایسٹروجن لیول جو ہے نا وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر ہم اس بنیاد پہ بات کریں نا، پروٹین کی غذائیت کی بنیاد، یعنی ٹارگٹ ہمارا یہ ہو کہ یار غذائیت کس سٹیج پہ زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. تو جب اس کی کونپلیں نہ نکلی ہو، یعنی برڈز بننے کے قریب ہو لیکن بنی نہ ہو، پھول تو بعد میں آتے ہیں نا، تو اس سے پہلے اگر کاٹ لیں تو اس میں پروٹین لیول سب سے زیادہ رچ ہوتا ہے. یہ اس کے بارے میں جو سائنٹیفک پروون بات ہے. تو وہ پھول نکلنے سے پہلے جیسے کونپلیں نکلیں گی تو تھوڑی سی نا اس میں پروٹین لیول کم ہو جائے گی. پھر اگر تو 25% بلومنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی اس میں تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا. 50% بلومنگ پہ اور کم ہو جائے گا. 100% بلومنگ پہ سب سے لوویسٹ پروٹین آپ کو ملے.
یعنی اس میں بعض ریسرچ کے مطابق 24% 24% پروٹین ہے، جو کرتے کرتے اگر مکمل پھول نکل آئے تو 16% تک بھی آ سکتا ہے، 16% تک آ جاتا ہے پروٹین لیول۔ اچھا جگہ کو لے کے کوئی اور سوال ہو تو کر لیں ورنہ آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال یہ آسان ٹاپک تھا، جی آگے بڑھتے ہیں۔